قبر کے پہلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے جب بھی میت کو دفن کیا جاتا ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو وہ قبر سے مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینکتا ہے اور فوری قبر کے اندر جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ہمدان میں کسی شخص کی میت کو لوگ کاندھوں پر اٹھا کے لے جا رہے تھے کہ میں نے اسے برزخی جسم میں تابوت کے اوپر دیکھا، میرے علاوہ کوئی دوسرا اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اسے کسی بہت ہی تاریک جگہ لے جا رہے ہیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ خدایا مجھے نجات دے، لیکن اس کی زبان سے خدا ادا نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسے جانتا تھا، وہ بہت ہی ستمگر حاکم تھا۔ وہ لوگوں کو التماس کر رہا تھا کہ اسے نہ لے جائیں۔ ایسے حالات اس کو پیش آئے کہ ہم اسے درک نہیں کر سکتے تھے۔ درد بھرے لمحات اور حیرانی کا ایک عجیب عالم ہے۔ پہلی رات وہی ہے جس میں میت دفن ہوتی ہے۔ قیامت کے برخلاف برزخ میں ٹھیک اسی دنیا کی طرح دن رات ہوتے ہیں، لیکن قیامت میں سورج، چاند، دن اور رات کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ برزخ میں ابھی بھی دن رات ہے۔ قرآن کریم میں فرعونیوں کے بارے میں آیا ہے کہ صبح شام ان پر آگ برسائی جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آیت برزخ کے بارے میں ہے کہ صبح و شام کا ذکر کیا ہے، چونکہ قیامت میں دن رات کا تصور نہیں ہے۔ برزخ میں انسان کسی دوسری دنیا سے واقف ہو جاتا ہے، نئے نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور پہلی رات اس عالم کی پہلی رات ہے، اپنے تمام تر ڈر اور خوف کے باوجود تاریخ بھی ہے۔ کیا کسی میں یہ جرأت ہے کہ اس تاریخ قبر میں ایک رات کے لیے سو سکے؟ اب یہ شخص ایک طرف سے ایک اجنبی اور ناواقف عالم میں عجیب و غریب لوگوں سے ملاقات کے بعض چہرے انتہائی خوفناک اور ڈراؤنے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بچھڑنے کا غم جن کے ساتھ اس نے ایک زندگی گزاری ہے، یہ سب اسے ایک حیرانی اور پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میت کے لیے سب سے المناک گھڑی قبر کی پہلی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں اسے دفن کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس نے اپنے آپ کو نہیں پایا ہے اور اس تنگ و تاریک جگہ میں رہنا نہیں چاہتا ہے۔ اس میں رہنے سے اسے خوف ہونے لگتا ہے۔ ہاں، اس عالم روح کا بدن سے کوئی تعلق نہیں، یعنی روح اب بدن کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے، لیکن ہمیشہ اس سے مانوس رہتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ قبر پر آتے ہیں، میت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان سے مانوس ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں۔ قبر دنیا کی آخری منزل اور آخرت کی پہلی منزل ہے۔ یہاں سے کسی بھی حال میں دنیا کی طرف پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ مرنے کے ساتھ تمام ذمہ داریوں، نماز اور روزہ اور باقی احکام الہی سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ شک و تردید کے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں اور آخرت پر ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایمان اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ ایمان اس وقت کامیابی کا ضامن بن سکتا ہے جب وہ غیب پر رہی سب حقائق عیاں ہو گئے ہیں۔ انسان نے اپنے ارادے کے بغیر قدرت الہی کے سامنے خود کو تسلیم کر دیا۔ ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے اعمال صالحہ میں اب اضافہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ خود اپنے لیے باقیات صالحات چھوڑ آیا ہے یا اس کے پسماندگان اس کے لیے بھیج دیں تو آج اس کے کام آئے گا۔ جس طرح عمل صالحہ میں اضافہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح اس کے گناہوں سے بھی کسی گناہ کے کم ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مگر وہ اعمال صالحہ دنیا میں چھوڑ آیا ہے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں یا کوئی اس کے لیے استغفار کرے۔ پس قبر ہمیشہ مشکلات اور حسرت کے عذاب سے عبارت ہے، یعنی نہ کرنے کی حسرت، ایمان نہ لانے کی حسرت، مواقع اور فرصتوں کو ضائع کرنے کی حسرت، اعمال کو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے انجام دینے کی حسرت، اور ہزاروں حسرتیں۔ قبر کی سختیوں سے بچنے کے لیے امام صادق ہر صبح و شام یہ دعا پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ ہے، خدایا میں قبر کی تنگیوں،
فشار اور سختیوں کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جو ہی وہ قبر میں وارد ہوتا ہے، قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے اور ان لمحات کی سختیوں کا متحمل کرنا اس کے لیے سخت ہے۔ دوسری دنیا سے واقف ہونے، سختیوں کو جھیلنے کے لیے خود کو تیار کرنے، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے وغیرہ کے لیے پہلی رات آغاز ہے۔ اسی لیے یہ رات اس کے لیے دردناک رات ہے اور کسی کا بھی وہاں سے بھاگنا ممکن نہیں۔ اور اگر اسی مادی دنیا میں اس کی سختیوں اور شدائد سے متعلق اسے علم ہو جائے تو اسی مادی دنیا میں انسان اپنے لیے نجات کا راستہ ڈھونڈ کر ان سختیوں سے بچ سکتا ہے، اور دنیا میں ائمہ معصومین علیہ السلام سے عشق و عقیدت کی وجہ سے قبر میں بھی ان ہستیوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتا ہے۔ اگرچہ قبر کی پہلی رات بہت ہی سخت، خوفناک اور ڈراؤنی ہے، لیکن مومن کے لیے اللہ کے فرشتوں، اپنے نیک اعمال اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی شریف آواری کی وجہ سے بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ بلکہ مومن اور کافر کی پہلی رات بالکل الگ تھلگ ہے۔ مومن آسائشوں میں اور کافر سختیوں میں ہوں گے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر میں مردہ کی پہلی رات کو لیلۃ الدہن کہتے ہیں۔ یہ رات بہت سخت اور مراحل سے بھری ہوتی ہے، بدکاروں کے لیے وحشت ناک جبکہ مومنوں کے لیے بہشت نما ہوتی ہے۔ آج ایک لمبی تفصیل اور متفقہ حدیث پیش کریں گے جس میں قبر میں نیک اور بدکار انسانوں سے سوال و جواب اور میت کی قبر میں پہلی رات کا تفصیلی طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ مرد کے پہلے کچھ گھنٹے اور پہلے دن روح برزخ کے علاوہ اس مادی بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح کو اس مادی بدن سے انس و محبت تھی، اس لیے اب وہ اس بدن پر خاص توجہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ رشتہ اور رابطہ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ غسل اور دوسرے امور سر انجام دیتے وقت روح اس بدن کے ساتھ رہتی ہے اور اس مادی بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے۔ جو ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اسی وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی سخت رات ہوتی ہے جسے میت تجربہ کرتی ہے اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ حضرت امام صادق کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کی نظر میں قبر اور وہاں کے پیش آنے والے تمام احوال عالم برزخ ہیں۔ اس نظریے کے مطابق قبر میں داخل ہونا اور قبر کی پہلی رات موت کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور بدن کے دفن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کے جسم دفن نہیں ہوتے، یعنی آگ میں جل جاتے ہیں یا پانی میں غرق ہو جاتے ہیں، تو ان کی پہلی رات کیسے گزرے گی؟ اس بارے میں امام طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ جو لوگ جل جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں اور ان کے جسم دفن نہیں کیے جا سکتے، تو پھر ان کی قبر کی رات کیسی ہوگی؟ آپ فرمانے لگے، مرنے کے بعد کی حالت کا نام قبر ہے۔ چاہے مرنے والا جل جائے، دریا میں غرق ہو جائے، کوئی شیر وغیرہ نگل جائے، اس قبر کی کیفیت، عذاب و انعام کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی ہے، بس جس قدر ہمیں بتایا گیا ہے۔ اسی لیے قبر کی نعمتیں یا تکلیفیں کیسے ملیں گی، اس کے بارے میں سوال کرنا بے سود ہے۔ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ رات میں جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، تو جسم ہمارا ہمارے بستر پر ہوتا ہے اور روح کا تعلق ٹہلنے، کسی سے بات چیت کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح روح جو علیین میں چلی جاتی ہے اور جسم قبر میں رہتا ہے، ان دونوں کا لگاؤ اسی خواب کی طرح ہوتا ہے۔ جسم کہاں ہوتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب بات کرتے ہیں قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو لحد تیار نہیں ہوئی تھی، لحد تیار ہو رہی تھی کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، جو کہ میت کے سرہانے بیٹھے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی لحد کے اندر دیکھتے ہیں جو کہ تیار ہو رہی تھی۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی، اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया की तरफ से राब्ता तोड़ के आखिरत की तरफ तब मुतवज्जा होता है, यानी जब इसकी मौत का वक़्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते धमकते सफ़ेद चेहरे वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर इसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद नज़र तक इसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि वो इसके सर के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, पाकीज़ा रूह अल्लाह की मग़फ़रत और उसकी रज़ामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से इसकी रूह निकाली जाती है। और जब मलकुल मौत इसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते इसे आँख झपकने के तरफ इस मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि इसे फ़ौरन इसके कफन और इस खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई होती है। फिर इसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं और फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुजरते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो वो इसकी दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फ़लाँ बन फ़लाँ के रूह है, हत्ता कि वो इसे आसमान पर ले जाते हैं और इसके लिए दरवाज़े खोलने की इजाज़त तलब करते हैं, तो आसमानों के जो दरवाज़े हैं इसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक इस रूह को इज़्ज़त व एहतराम के साथ लेकर जाते हैं, हत्ता कि इसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदे का नाम आमाले इल्लियीन में लिख दें। इल्लियीन और सिज्जियीन ये 2 मकामात हैं। ईमान वालों की रूहें जो हैं इल्लियीन में, इनका नामा माल लिखा जाता है, और जो मुनाफिकीन हैं मुजरिम हैं सिज्जियीन में लिखा जाता है, और जो मुनाफिकीन हैं मुजरिम हैं सिज्जियीन में लिखा जाता है। और सूरत मुतफ़िफ़ीन आयत नंबर 83 पारा नंबर 30 के अंदर, और इस वापस दुनिया की तरफ ले जाओ कि मैंने इन्हें इसी दुनिया में पैदा किया और इसी में इन्हें लौटाऊंगा और फिर दोबारा इसी से निकालूंगा। फिर इसकी रूह इसके जिस्म की तरफ लौटा दी जाती है, लेकिन ये लौटना दुनिया का लौटना नहीं होगा, यानी वो लौटने के बाद ये बात नहीं है कि कब्र में बैठ जाएगा, हमें नज़र आएगा, ये सब कुछ बरज़खी मामूलात होंगे। आयत नंबर 42 के तहत कि नींद की हालत में भी इंसान की रूह कब्ज़ होती है, लेकिन इसको चुटकी काटे तो वो जाग उठता है, रूह का ताल्लुक भी रहता है, और इस हालत में बिल्कुल इसी तरीके से ये मुख्तलिफ लाइफ है बरज़ख की। फिर 2 फरिश्ते इसके पास आते हैं जो इसकी कब्र में इसे बिठाकर पहला सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, मन रब्बु का, वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल पूछते हैं तेरा दीन क्या है, माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है, वो कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि वो आदमी जो तुम्हें माबूस किए गए वो कौन है, तो वो कहता है कि वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब जब वो 3 सवालों के जवाब देता है तो फरिश्ते चौथा सवाल इससे पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला, इन तीनों सवालों के जवाब तुम्हें कैसे आए। वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, मैं इस किताब पर ईमान लाया और मैंने इसके हक में होने की तस्दीक की। फिर आसमान से आवाज़ आती है मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा, वहाँ इसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी और हद नज़र इसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। खूबसूरत चेहरा, लिबास और बेहतरीन खुशबू वाला एक शख्स इसके पास कब्र में आएगा और कहेगा इस चीज़ से खुश हो जाओ जो चीज़ तुझे खुश कर दे, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता है। वो शख्स पूछेगा कि ऐ शख्स तू कौन है, तेरा चेहरा भलाई लाने वाला चेहरा है, तू वो जवाब देगा मैं तेरा आमाल सालिया हूँ। नेक आमाल एक खूबसूरत शख्स की शक्ल में उसकी कब्र में आएगा। तो फिर वो शख्स कहेगा ए अल्लाह, ए मेरे रब, जल्दी कर क़यामत कायम फरमा दे हत्ता कि अपने आहलो आयाल की तरफ चला जाऊँ। यानी मोमिन कहेगा ए अल्लाह, जल्दी क़यामत आए, मुझे मेरे आमाल का बदला मिले, मुझसे इंतज़ार नहीं होता, फ़ौरन क़यामत आ जाए। जब काफिर, मुजरिम और बदकार मुसलमान शख्स दुनिया से जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया स्याह चेहरे वाले फरिश्ते नाजिल होकर तहद निगाह इसके पास बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता कहता है कि ए खबीस रूह, चल अब अल्लाह के अजाब, गज़ब और नाराज़गी की तरफ। ये सुनकर रूह छुपने की कोशिश करती है और पूरे जिस्म में फैल जाती है, तो वो मुल्कुल मौत इस तरह उसे खींचता है जैसे लोहे की सलाख को गीले खून में से खींचा जाता है। इसकी नसें
پھٹنے ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے دھنی ہوئی روئی میں سے کانٹے دار جھاڑی نکال لیں تو روئی کے گالے اس میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس سے زمین کی مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعت کہتی ہے کہ یہ کیسی خبیث روح ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کا دنیا کا انتہائی قبیح نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سورۃ اعراف کی آیت 40 پڑھی کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوائی کے برابر سوراخ سے گزر جائے گا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبیث روح کا نامہ اعمال سب سے نچلی کتاب سے جین میں لکھ دو۔ پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ کھینچا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورۃ الحج کہ جو وہ شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جسم میں آ کر گرتی ہے، اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں کہ جواب میں فرشتہ پھر اس سے چوتھا سوال کرتے ہیں تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے تھے کتابوں سنت پر چلنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنم میں بچھونا بچھا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر دخل ہو جائیں، اور یہ کبھی چہرے والا شخص کبھی لباس میں انتہائی بدبودار لباس میں اس کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غم زدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیال کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیری خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ اللہ پاک سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک قرض سے، مرض سے، بری آفات سے، بری بلاؤں سے نجات عطا کر۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کر۔ یا اللہ پاک قبر کی سختیوں سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ پاک ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور ماں باپ کا فرما بردار بنا، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔